نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول قولوا من الطيبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبت سے درود سلام پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. نا خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا. اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات مسخر موجودات دستگیر جہاں غم خسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اور میرے غیور مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. آج کا میرا موضوع ورا و پرہیزگاری کے متعلق ہے کہ ہم ماڈل کے طور پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور صالحین کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. سورۃ مومنون کی آیت نمبر 51 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی آج اس کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور صالح عمل کرو. انی بما تعملون علیم. جو کچھ تم کرتے ہو تو میں اس کو جاننے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرامین ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور سینکڑوں احادیث ہیں جس سے ورا و پرہیزگاری، تقوی و طہارت کا سبق ملتا ہے. لفظ ورا جس کا ہم اپنے موضوع میں بار بار استعمال کریں گے، عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ ورا کا لغوی معنی الکف والان کی باس، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمیٹ لینا، اس کو ورا کہتے ہیں. اور اس کا اصطلاحی معنی ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے جس کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو.
ما یریبو کا، جو تجھے شک میں مبتلا کرے اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ ورا ہے۔ وَنَفِيُّ مَا يَعِيبُكَ، اور جس سے تمہیں اپنی ذات میں عیب کا خطرہ ہو، اس چیز سے رک جانا ورا ہے۔ جس کام سے تمہارا دامن داغدار ہو، جس سے تمہارے کردار کی چادر پر دھبا لگ جائے، اس سے تمہارے وقار پر آنچ آتی ہو، اس کام سے رک جانا، اس جگہ پر جانے سے رک جانا، اس کا نام ورا ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالْأَوْسَكِ، جو پکی بات ہو وہ اختیار کرو، کوئی شک والی بات اختیار نہ کرو۔ وَحَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الْأَشَكِ، ورا یہ ہے کہ بندہ رخصت کا طلبگار نہ بنے، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے۔ جہاں شریعت نے رخصت دی ہے، مثال کے طور پر سفر کرتا ہے، روزے آ گئے ہیں اور یہ رخصت ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنی جان پر مشقت کرے اور روزہ ضرور رکھے، حالانکہ شرعی طور پر اس کو یہ عذر حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اپنی جان کو مشقت میں ڈالے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح پانی سے کپڑے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، کپڑے کے اندر جو بھی گند ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اگر انسان ایسا عمل اختیار کرے تو اللہ پروردگار اس کے دل کو نور علی نور کر دیتا ہے، اس کو طیب اور طاہر کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی عیب ہوں، جتنا وہ مرضی گناہ گار ہو، اللہ پروردگار اس کو معاف کر کے اس کے عملوں کو جو اس نے بد کیے تھے اس کو بخش کے اس کو نورانیت عطا فرماتا ہے۔ صوفیہ کرام نے اس کے 4 درجات بلند فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ وراء العادلین، ورا پرہیزگاری کے لحاظ سے جب ورا کا آغاز ہوتا ہے اس کو وراء العادلین کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ ان درجات کو باقاعدہ احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، جو کہ پہلا سٹیپ ہے۔ انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ماحول کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے، اس کو وراء العادلین کہا جاتا ہے۔ عادل لوگوں کی پرہیزگاری کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عدل میں آنچ آتی، فسق و فجور جس شخص کے اندر پایا جائے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ ایک عام مومن گواہ تب بن سکتا ہے جب وہ عادل ہوتا ہے۔ اس کا صوفی ہونا، متقی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی وہ اپنی ذات کے اندر عدل پیدا کرے، ہر برائی سے بچے اور اچھائی کو اختیار کرے۔ فقہا نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان سے رک جائے، اور جس کی حرمت بیان کی گئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس سے منع کیا ہے رک جائیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور اپنی ذات کے اندر عدل پیدا کریں۔
یہ درجہ اول ہے. اور درجہ دوم کیا ہے؟ وراء الصالحین. یہ پہلا مرتبہ سے اونچا مرتبہ ہے، اس سے ایڈوانس مرتبہ ہے. صالحین کی ورا یہ ہے کہ بندہ اس کام سے بچتا ہے کہ جس میں حرمت کا اہتمام ہو، احتمال موجود ہو. پہلے تھا کہ واضح طور پر فقہا نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے بچ گیا. اب یہ ہے کہ اس میں اگر شبہ پایا جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ شائبہ پایا جاتا ہے، تو وہ شائبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے. یہ کیا ہے؟ یہ صالحین کا مقام ہے. اس کو وراء الصالحین کہتے ہیں. عاجز مختصراً بہت شارٹ کر رہا ہے. فقیر نے تقریباً 2 گھنٹے کا بیان تیار کیا ہے، لیکن حکم جیسے ہوا ہے مختصراً اس بات کو کہ سمجھ آ جائے، مفہوم سمجھ آ جائے، گوش گزار کرنا مقصود ہے. یہ چونکہ ہمارا اپنا پروگرام ہے تو میں فقیر قبلہ سائیں جی کی مہربانی ہے کہ میں تیار کرتا ہوں ہمیشہ بیان تھوڑا لمبا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق انشاءاللہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب تیسرا درجہ وراء المتقین کا ہے. یہ صالحین سے بھی اپ گریڈ درجہ ہے، پرہیزگاری کا اپ گریڈ درجہ ہے، جس کو وراء المتقین کہا جاتا ہے. وہ کام کہ جس کی حرمت کا نہ فتویٰ ہو اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی شبہ ہو. فتویٰ کی نگاہ میں بھی وہ حرام بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حلت میں بھی کوئی شبہ نہ ہو. حرمت نہ ہونا واضح ہے، حلت ہونا واضح ہے. وہ کام جائز ہیں اور حلال ہیں، ان کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، ان کی حرمت کا کسی نے قول نہ کیا ہو اور حلت کو ثابت کیا گیا ہو. ولا کئی یخاف منہ اداؤہ الی محرم. لیکن آگے جا کے نتیجہ کے اعتبار سے انسان میں بے احتیاطی پیدا ہو سکتی ہو. وہ کام بھی جائز ہو، شبہ والا بھی نہ ہو، مگر اس کے کرنے سے اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ اینڈ پہ اس میں کوئی تعویلیں نکل سکتی ہوں. تو ایسے کام سے رک جانے والا متقین میں سے ہوتا ہے. بزرگان دین نے اس کی چوتھی قسم بیان فرمائی. فرمانے لگے چوتھا درجہ یہ ہے وراء الصدیقین. یہ صدیقین کا درجہ ہے. یہ ان 3 درجوں سے اوپر کا درجہ ہے. اب اگر میں عربی کی عبارتیں پڑھنا شروع کروں تو کام لمبا ہو جائے گا. مختصر مفہوم بیان کرتا ہوں، ترجمہ اور مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جن میں وہ پہلی والی تینوں چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی وہ درجے پہ متقین کے درجے پہ پہنچ چکا ہو. پھر اس کے بعد صدیقین کا درجہ شروع ہوتا ہے. وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی اختیار کرے گا وہ پہلے یہ سوچے گا میرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، میرا رب اس سے اس کام کے کرنے سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس میں میرے رب کی رضا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں. کھانا اس لیے بھی کھایا جاتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا میری صحت اچھی ہو جائے گی، میں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہتا ہوں. اور اگر وہ اس سے بلند سوچ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ میں کھانا اس لیے کھاؤں گا کہ میرا رب مجھے توفیق دے گا میں سجدہ کر سکوں، میرا رب مجھے توفیق دے گا میں قیام کر سکوں، میں اس رب کی رضا کے لیے یہ کرتا ہوں، تو یہ صدیقین کا درجہ ہے.
تو یہ کیا ہے؟ صدیقین کا درجہ ہے. ہمیں ماڈل کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورع و پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، اور کھجوریں سامنے پڑی ہوئی تھی. کیا پڑی تھی؟ کھجوریں پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈال لی. حضرت حسن نے کھجور پکڑی اور کیا کیا؟ منہ میں ڈال لی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑکی دی، ان کو جھڑکی دی. اما تعرف ان لا ناکل الصدقات، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم صدقہ نہیں کھاتے. وہ کھجوریں صدقے کی تھی. میرے آقا کریم نے حضرت حسن کو روک دیا، جھڑک دیا. صدقہ ہمارے لیے سرکار نے فرمایا جائز نہیں ہے. ایک بچہ جو نابالغ ہے، ابھی احکام کا مکلف بھی نہیں ہوا، وہ اگر ایسا کرتا ہے تو بظاہر یہ ایسا معاملہ لگتا ہے کہ جس کے اندر کوئی سختی نہیں ہوتی. مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو چونکہ عملاً اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں یہ کسی کا نظریہ نہ بن جائے کہ وہ تو شہزادہ کونین تھے کہ جنہوں نے اس کھجور کو کھا لیا. میرے آقا آنے والی ساری امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو میری آل پر حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کو کوئی استعمال نہ کرے. اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے جو کچھ پڑھا ہے وہ کچھ ہمیں بھی بیان کرو. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے یہ سیکھا ہے. یقیناً آپ نے سارا کچھ سیکھا ہے، لیکن ایک جز کے طور پر آپ نے اس میں سب کچھ سمیٹ دیا. ہماری زندگیوں کے جو لائے عمل ہیں، جو ایک نچوڑ ہے، جو ایک ہم خمیر کہہ لیں، وہ بیان کر دیا. آپ فرمانے لگے میں نے سیکھا ہے وہ چیز چھوڑ دو جس میں شک ہو، یعنی وہ چیز، وہ کام چھوڑ دو جس میں شک ہو، اور وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو، جو شک سے پاک ہو. شک والے کام کو ترک کر دیا جائے. جس طرح بندہ ایسا عمل کرتا ہے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کو طہارت حاصل ہوتی ہے. جبکہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اب یہ آغاز ہو رہا ہے ایمان کی کاملیت کا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ان اسلاف کی جو تعلیمات ہیں ان کو ڈیپلی لینا چاہیے اور اس پر غور و خوض کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِيَاتٌ، صدق میں اطمینان ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ رَيْبَةٌ، اور کذب میں شک ہے. فرمایا سچ کو اختیار کرو اور جھوٹ کو چھوڑ دو. یہی ساری زندگی کا مجموعہ ہے اگر کوئی اس کو اختیار کر لے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہو تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں، بستر پر بیٹھنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ایک کھجور پڑی ہے، آپ اس کھجور کو پکڑ لیتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں. پھر رک جاتے ہیں. اور رک کیوں جاتے ہیں؟ آپ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہیں اس کے اندر
صدقے کی کوئی موجودگی تو نہیں پائی جاتی؟ یہ کھجور کہیں صدقے کی تو نہیں؟ شک آ گیا، شک پیدا ہو گیا۔ اب یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے، میری بات کو یاد رکھیں۔ اب وہ بھی تو تھے نا پیارے محبوب علیہ السلام کی دعوت کرنے والے، جنہوں نے حضور کی دعوت کی اور حضور کے سامنے بکری کا گوشت پیش کیا گیا، میرے آقا نے گوشت ناول فرمایا، ابھی وہ آپ کے منہ مبارک کے اندر گیا ہے، ابھی آپ نے تناول کیا، اندر نہیں گیا، آپ کے زبان مبارک سے ٹچ ہوا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو نہیں کھانا۔ آپ نے وہ باہر لقمہ نکال دیا اور فرمایا یہ میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کے مالک سے نہیں پوچھا گیا۔ وہ بصیرت والے میرے آقا جو اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ کھجور کہاں سے آئی ہے؟ وہ جانتے ہیں، مگر ہمیں سبق دینا مقصود ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ اگر کسی چیز کے اندر شک پیدا ہو جائے تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانیں بڑی بلند ہیں، آپ کی شان کے تو کیا ہی کہنے۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں پرہیزگاری کا عالم کیا تھا۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے اگر کوئی چیز پڑی ہو اور اس کے 71 درجے کیے جائیں، 71 درجے کیے جائیں، 70 درجے جو ہیں اس کے حلال ہونے پر ثابت کرتے ہوں کہ یہ چیز حلال بھی ہے، شبہ سے پاک بھی ہے اور اللہ کی رضا والی بھی ہے، مگر ایک جو ہے ایک شبہ یہ پایا جائے کہ اس میں شک ہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم ان 70 کو نہیں دیکھتے، ہم اس ایک کو دیکھتے ہیں اور کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھا ہے، آپ کے طریق کو دیکھا ہے، آپ نے کھانا کیسے فرمایا ہے، آپ نے تعلیم کیسے فرمائی ہے، آپ کا اٹھنا کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا چلنا کیسے تھا، آپ کا پہننا کیسے تھا، آپ کی زندگی کے روز و شب کیسے تھے، ہم نے تو آقا کریم کو دیکھا ہے، ہم تو انہی کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اب صدیقوں کے امام سے پوچھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے سچے، حضور کی امت کے سب سے بڑے سچے، صرف حضور کی امت کے ہی نہیں ساری امتوں کے سردار، ولیوں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان دیکھیں۔ آپ کا ایک غلام تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کو کھانا پیش کیا کرتا تھا، آپ کا خیال کیا کرتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ شرعی اعتبار سے کون سی چیزیں حضور کو دینی ہے کون سی نہیں دینی، وہ ہر چیز جانتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ غلام آپ کے لیے کھانا لے کر آیا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، حکم بھی آ رہا ہے کہ بس کر دیں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ غلام کہنے لگا حضور کھانا تناول فرما لیں، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھا لیا۔ اب دیکھیں وہ غلام بھی کتنی عظمت والے تھے کہ وہ جو بھی بات ہوتی تھی بتا دیتے تھے، کہنے لگے آقا میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ بھی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے حضور میں زمانے جاہلیت میں نا میں کہانی کا کام کرتا تھا، کہان نہیں ہوتے تھے، میں کہان ہوا کرتا تھا، تو میں نا لوگوں کو کچھ باتیں اور چیزیں بتایا کرتا تھا، لوگوں کے کام ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ میں ابھی جب آ رہا تھا
تو ایک شخص مجھے ملا اور کہنے لگا کہ فلاں وقت میں تو نے مجھے ایک بات بتائی تھی، اس سے میرا کام ہو گیا تھا، تو میں بڑا خوش ہوں، میں تمہاری کو خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، وہ میں نے پیسے لیے اور ان پیسوں سے یہ کھانا خریدا اور کھانا لا کر میں نے حضور آپ کی گوشت گزار کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک کو گلے کے اندر مارا، منہ کے اندر مارا، حلق تک۔ جب آپ نے یہ عمل کیا تو سارے کا سارا کھانا جو تھا وہ کہہ کی صورت میں باہر آ گیا، حتیٰ کہ جو کھایا تھا اس کے علاوہ جو پہلے بھی آپ نے تناول فرمایا تھا وہ بھی سارا باہر نکل گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تقوی کے پرہیزگاری کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کھاؤں گا۔ آج تو مریدین پیروں کو پتہ نہیں کیسے کیسے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، اور پیر صاحب بھی جو ہیں وہ انہوں نے نہیں پوچھنا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ نظام کیسے آیا۔ اور مرید کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے شیخ کو یہ بتائے کہ میں کیسے یہ کما کر لایا ہوں اور میں آپ کے پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام کو بھی ایسے ہی نذرانے کھانے پینے سب پیش کر دیے جاتے ہیں اور وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں پرہیزگاری کو ان صالحین سے سوچنا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا۔ جب آپ نے دودھ پی لیا تو فرمایا یہ دودھ تو بڑا لذیذ تھا، بتاؤ تو صحیح دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس کو جو لایا ہے مجھے بتائے۔ اس نے بتایا کہ فلاں چشمہ پر گیا تھا، پھر اس نے چشمے کا وہاں سے پانی پیا، دیکھا وہاں پر ایک بکریاں جو ہے نا وہ چرانے والا تھا، وہ بکریاں صدقے کی تھیں، وہ بکریاں صدقے کی تھیں اور وہاں پر ان کو چرایا جا رہا تھا۔ تو وہ بکریوں والے شخص نے مجھے دودھ دیا اور وہ دودھ میں لے آیا اور آپ کے خدمت میں پیش کر دیا، یہ وہ دودھ ہے جو آپ نے پیا ہے۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے بھی اپنے گلے میں انگلی ماری اور وہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ہمیں یہ زندگیوں کو گزارنے کے طریقے بتائے کہ متقی کیسے بننا ہے، پرہیزگار کیسے بننا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان نرالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ ہے، آپ جب شیخیت کے مقام پر فائز تھے، جب دنیا آپ کی عزت و توقیر کرتی تھی، تو کیا ہوا، آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا تو میں ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک بکریاں چرانے والا تھا۔ پہلے کھانے پینے کی باتیں چلتی رہیں، اب کوئی اور بات ہے۔ تو کیا ہوا، وہ بکریاں چرانے والا سرنگی بجا رہا تھا، اس کی آواز جب آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں لے لی، انگلیاں ٹھونس لی اور وہاں سے راستہ بدل لیا اور چلتے گئے۔ تو حضرت نافع چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک مقام پر جا کے آپ نے ان سے پوچھا، اے نافع یہ بتاؤ تجھے کوئی آواز تو نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگے حضور آ رہی ہے۔ آپ پھر چلتے گئے، ایک مقام پر جا کر آپ نے پھر پوچھا تو وہ کہنے لگے اب آواز نہیں آ رہی۔ تو کہنے لگے نافع کہ حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک دفعہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سفر میں تھا، اسی طرح جا رہا تھا کہ وہاں پر ایک بکریوں والا جو بکریاں چرا رہا تھا اور وہ اسی طرح بانسری بجا رہا تھا، میرے آقا نے جب وہ آواز سنی تو آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں اسی طرح ٹھونس دی، اسی طرح دبا لی
تو میں نے حضور کی اس سنت کو اپنایا ہے اور شیطان کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے تو میں نے اس عمل کو اختیار کیا ہے. تو یہ ہے پرہیزگاری، تقوی کا عالم. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا. امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجوسی تھا، اس سے قرض لینا تھا، تو آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے تاکہ اس سے قرض کا مطالبہ کر سکیں. راستے میں جاتے ہوئے آپ کے پاؤں کے اوپر جو آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا اس کے اوپر گندگی گر گئی. اس کے اوپر کیا ہوا؟ گندگی گر گئی. جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے نا وہ پاؤں کو صاف کرنا شروع کیا. پاؤں کو صاف کر رہے ہیں، کرتے کرتے ہوا کیا، وہ گندگی اچھل کے نا وہ مجوسی کی دیوار پر گر گئی. آپ ادھر سے فارغ ہوئے تو دھیان ادھر چلا گیا. مجوسی کی دیوار کو آپ فرماتے کہ میں اگر صاف کروں تو وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، وہ اس کو نقصان ہو جائے گا، وہ ساتھ میں سے مٹی بھی اتر جائے گی. اگر نہیں صاف کرتا ہے تو یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. آخر سوچتے سوچتے آپ نے دروازے کو دستک دی اور دستک دے کر آپ نے اس مجوسی کو بلایا. وہ مجوسی جو تھا وہ اس بات پہ تھوڑا پریشان ہوا کہ میں نے قرض دینا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ قرض لینے کے لیے آگے ہیں. اس نے عذر پیش کیا کہ حضور ابھی میرے پاس قرض دینے کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں کوئی اور بات کرنے لگا ہوں تجھ سے. یہ بتاؤ میرے پاؤں کی گندگی تیری دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، تو میں اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو تیری جو یہ دیوار ہے نا اس کا بھی نقصان ہو جائے گا، اور اگر نہیں صاف کرتا تو پھر بھی میرا مالک ناراض ہوگا. تو بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب وہ مجوسی تھا، کیا تھا؟ وہ مجوسی تھا. مگر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، حضور، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضور اتنا پکیزہ مذہب ہے آپ کا، اتنا پکیزہ مذہب ہے آپ کا، مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے، اور آپ اسی طرح سے ایک شخص جس سے قرض لینا تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، شدت کی گرمی ہے، اور گرمی میں وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہے. اور دیکھتے کیا ہے کہ اس کے گھر کی جو دیوار ہے اس کا سایہ موجود ہے کہ وہاں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، مگر آپ وہاں کھڑے نہ ہوئے، دھوپ میں رہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حضور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں. تو فرمانے لگے، جس شخص سے قرض لینا ہے اگر میں اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہوں گا تو یہ میرے لیے سود کی مانند ہو جائے گا کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ ہیں وہ اللہ کے بندے، یہ ہیں وہ صالحین بندے. حضور سائیں جی کا ایک دن بیان ہو رہا تھا، واٹس ایپ پہ پروگرام چل رہا تھا. بھائی برکت علی نے ایک بات پوچھی، مشورہ مانگا، حضور سائیں جی میں بیمار ہوں تو میں نے فلاں ڈاکٹر سے نا ایک دوائی جو ہے وہ لی ہے، اس نے کچھ پیسے بھی مجھ سے لے لیے ہیں، تو مجھے فرمایا کہ کیا کروں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں ان باتوں کا خلاصہ حضور سائیں جی کی اس بات میں نکلے گا. حضور سائیں جی فرمانے لگے، مختصر بیان کر رہا ہوں، وہ 17 منٹ کی آپ کی تھی وہ سننے والی ساری. تو سائیں جی فرمانے لگے کہ یہ جو کھانا پینا ادویات ہوتی ہے نا، ان کو پہلے جان لینا چاہیے، جانچ کر لینی چاہیے کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی جو حرام ہو، جو نقصان دہ ہو، جو شریعت کے خلاف ہو اور وہ اس چیز سے بنائی گئی ہو. پہلے آپ اچھا پہلا جملہ بڑا قابل ہو، آپ فرماتے ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا وہی میں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. اپنے ساتھیوں، مریدین، یہ سارے جو بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
ان سب کے لیے بھی حضور سائیں جی فرمانے لگے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں وہی بات بتاؤں گا کہ جو میں نے خود پسند کیا وہی تم لوگوں کے لیے پسند کرتا ہوں. تو جو چیز بھی ہے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے. اس کے اندر اجزاء کون سے پائے جاتے ہیں؟ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جاتی کہ جس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہو اور حرام عمل ہو جائے، حرام کام ہو جائے. تو پیارے دوستو، یہ ایک مختصراً ایک جائزہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنی پڑے گی، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم یقیناً اس خوشبو کے بھی حقدار بن جائیں گے. چاہے ہم اس قابل تو نہ ہوں گے تو کستوری والے کے پاس بندہ جاتا ہے، وہاں سے خریدے نہ بھی تب بھی اس کی خوشبو آ ہی جاتی ہے. تو جاننے پاس سے گزرنے والا کہے گا او اللہ کے بندے یہ تیرے پاس خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہے گا میں بس اللہ کے اس بندے کے پاس گیا تھا، اس نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے. میرے جو اوصاف ہیں جو گندے تھے وہ اوصاف حمیدہ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور میں اللہ کے حکم سے پیارے محبوب کی اداؤں کو اپنانے والا بن گیا ہوں. تو آج ہم اگر کسی مصیبتوں میں گرے ہیں تو اللہ والوں کی سنگت سے دوری کی وجہ سے ہیں. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ساتھ عطا فرمائے، ان کی سنگت عطا فرمائے اور ان کی صحبت میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے کہ روز قیامت حضور فرما دے وہ میرا غلام آ گیا. حضور قبلہ سائیں جی اور آپ تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک میں شریک ہیں. یہ بہت ہی عظیم گھڑیاں ہیں، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور حضور سائیں جی کا سایہ اللہ تعالی تدیر ہم پر سلامت رکھے اور ہمیں آپ کے فیض سے مستفید فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.